الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فما خطبکم ایہا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ ناظرین کرام، قرآن حکیم کا 27واں پارہ 6.5 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ الذاریات کا آخری حصہ اور سورہ الطور جو مکیہ ہے 49 آیات ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس پارے میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ سب مکی ہیں، سوائے سورۃ الحدید کے، وہ مدنی ہے، اور بعض اہل علم کے موقف کے مطابق سورہ الرحمن بھی مدنی ہے، لیکن زیادہ اہل تحقیق کا موقف یہ ہے کہ یہ بھی مکیہ ہے، یعنی اس میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ تو سورہ الطور کے بعد سورہ النجم ہے، 62 آیات، 3 رکوع ہیں۔ سورہ القمر 55 آیات، 3 رکوع ہیں۔ سورہ الرحمن 78 آیات، 3 رکوع ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ ہے جو کہ 3 رکوع اور 96 آیات پر مشتمل ہیں۔ سورۃ الحدید مدنیہ ہے، 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ سورۃ الحدید کے علاوہ باقی جو صورتیں ہیں ان کی آیات چھوٹی چھوٹی ہیں اور بہت ہی بڑے بڑے معانی، مطالب اور مفاہیم پر مشتمل ہیں۔ تو جو مکی صورتوں کے خصائص ہیں وہ بھی بدرجہ اتم ان صورتوں میں موجود ہیں۔ تو آئیے ترتیب سے چند مضامین کا مطالعہ کریں۔ 27ویں پارے کے آغاز میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے ان کی آمد کا حقیقی مقصد پوچھتے ہوئے یہ کہا، قال فما خطبکم ایہا المرسلون، کہ اے رسولو جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو کہا کہ ہم مجرم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر پتھروں کی بارش برسائیں، یعنی قوم لوط کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ تو ان کی تباہی و بربادی کا پیغام لے کر آئے، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے گھر والے تھے، ان کی اہلیہ کے علاوہ اور جو کچھ ان پر ایمان لانے والے تھے، روایات میں آتا ہے کہ 13 لوگ تھے، تو ان کے سوا سب کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہاں 2 آیات ہیں، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور اس سے پہلے ہے فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، یعنی ہم نے جو مومنین تھے ان کو نکال دیا اور مسلمانوں کے گھر کے سوا ہم نے کسی کو نہیں چھوڑا، نہیں پایا۔ تو یہاں المؤمنین اور المسلمین کے تناظر میں ایمان اور اسلام کی مفسرین نے بحث کی ہے۔ تو اس کا محاصل یہ ہے، ایک قاعدہ کلیہ ہے، اذا اجتمع افترقا واذا افترقا اجتمعا، یعنی جب ایمان اور اسلام کا ذکر اکٹھے ہوگا، ایک جگہ ایک مقام پہ ہوگا، تو ان کے الگ الگ معنی ہوں گے، اور اگر ان کو جدا جدا بیان کیا جائے گا تو ان کے معنی مطالب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ تو مختلف اہل علم نے اس کے درمیان فوارق بیان کیے ہیں۔ تو ٹو دی پوائنٹ بات یہ ہے کہ
بعض اہل علم کے نزدیک کہ ہر بندہ مومن مسلمان ہو سکتا ہے اور ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان کا درجہ اعلیٰ ہے، جس کا ظاہر باطن اور جس کا عقیدہ عمل ایک جیسا ہو وہ بندہ مومن ہے، اور جس کے عقائد میں اور جس کے عمل میں تھوڑی سی کمزوری ہو وہ بندہ مسلمان ہے۔ تو بہرکیف جب ہم مسلمان کہتے ہیں تو اس میں ایمان بھی مطلوب ہے، اور جب ہم مومن کہیں تو اس میں اسلام بھی مطلوب ہے۔ ایمان کا تعلق عقائد سے ہے اور فکر و نظر سے ہے، جبکہ اسلام کا تعلق انسان کے کردار اور عمل سے ہے۔ ہمارے ارکان ایمان جو 6 ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، یہ ارکان ایمان ہیں۔ تو ارکان اسلام جو ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ ایمان کے دلائل ہیں، تو دونوں کو اکٹھا کرنا ضروری ہے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح کی بربادی کا اشارتاً ذکر ہے، اور فرمایا انہم کانوا قوما فاسقین، کہ یہ گناہ گار لوگ تھے، فسق و فجور میں مگن تھے، مدہوش تھے۔ تو ان کے جو جرائم تھے اور ان جرائم میں جو سر فہرست کفر، شرک، طغیانی، سرکشی، تو اللہ نے ان کو ان گناہوں کی پاداش میں برباد کر دیا۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، یہاں سے لے کے آخر تک اللہ نے اپنی بعض نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ ہم نے آسمان کو بنایا بِأَيْد، اس کے 2 معنی ہیں، قوت سے، عظیم طاقت سے، اور دوسرا معنی ہے ہاتھوں سے۔ تو بعض مفسرین نے پہلے معنی کو ترجیح دی ہے اور بعض نے دوسرے کو۔ دونوں معنی نصوص کی روشنی میں درست ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو یہ ایک خیمے کی جو شکل کی صورت میں، چھت کی صورت میں بنایا ہے، یہ ہماری قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے، اور ہم اس میں مسلسل وسعت دینے والے ہیں، اس کو بڑھانے والے ہیں، یا اس سے اور بھی آسمان بڑے بڑے پیدا کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتے ہیں۔ تو سائنس بھی آج اس حقیقت کی تائید کر رہی ہے کہ یہ وسیع کائنات دن بدن وسیع سے وسیع تر ہو رہی ہے، اور کوئی انسان اگر کسی آسمان کے کنارے پر پہنچنے کا تصور کرتا ہے، سوچتا ہے، تو اس کی کوئی انتہا اور اس کا کنارہ اسے میسر نہیں آتا۔ اسی مقام میں اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا حقیقی مقصد بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور اس سے پہلے کی آیت میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپ یاد دہانی کراتے رہیں یہ مومن جن کے بارے اللہ کو علم ہے کہ یہ ایمان حق کو قبول کرنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نصیحت یقیناً فائدہ دیتی ہے۔ تو یعنی جس کے دل میں تڑپ ہے، جستجو ہے، اور حق کا وہ متلاشی ہے، تو اسے واعظ و نصیحت لازمی فائدہ دیتی ہے۔ اور واعظ و نصیحت کا جو اہم چیپٹر ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اس کا حقیقی مقصد بتلا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں انسانوں اور جنوں کو ان کے حقیقی مقصد سے آگاہ کر دیا ہے، اور یہ وہ مقصد ہے جس کی یاد دہانی کی خاطر، جس کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرات انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا گیا۔ تو عبادت کا معنی یہ ہے کہ انسان کا ظاہر، باطن اور اس کی زندگی کے ساعات، اوقات، لمحات اللہ کی یاد میں صرف ہوں، اللہ کے حکم کی تابع داری میں صرف ہوں، اللہ کی بندگی کرتا رہے اور اس کی اطاعت کرتا رہے۔ اگر انسان اپنے دنیاوی معاملات کو بھی اسی نیت سے سر انجام دیتا ہے
کہ مجھ سے میرا رب خوش ہو جائے اور اس کی شریعت کے مطابق سر انجام دے تو اس کے دنیاوی معاملات بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ عبادت کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ انسان دنیاوی معاملات سے الگ تھلگ ہو کر گوشہ نشین ہو جائے، حجرہ نشین ہو جائے اور تبتل کا راستہ اختیار کرے۔ رہبانیت اسلام میں مذموم ہے اور اس کا سورۃ الحدید کے آخر میں بھی ذکر ہے۔ تو اصل عبادت یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر اپنی ذات اور اپنے متعلقین کے حقوق کو پورا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حقوق ادا کرے اور اللہ اور اس کی مخلوق کے ساتھ اس کے تعلقات میں استواری ہو اور وہ ان معاملات میں، ان رویوں میں اللہ کی اطاعت اور بندگی کو سامنے رکھے۔ سورہ الطور، اس میں اللہ رب العزت نے 5 چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، کوہ طور کی، کتاب مستور کی جو باریک چمڑے کی جھیلی میں لکھی ہوتی ہے، اور بیت معمور کی، اور بلند از چھت کی، اور بحر مسجور کی۔ تو بیت معمور بعض روایات کے مطابق بیت اللہ اس سے مراد ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد وہ بیت معمور عبادت خانہ ہے جو فرشتوں کے لیے مختص ہے، اور احادیث میں ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتہ اس گھر میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ تو اس سے بھی اللہ کی قدرت اور اللہ رب العزت کا عظیم و شان ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو جواب قسم کیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، کہ آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ اہل علم نے اس سے مراد آخرت کا عذاب لیا ہے، اور بعض نے جو کفار کو دنیاوی عذاب آئے ہیں وہ بھی مراد لیے ہیں، مثلا غزوہ بدر کی صورت میں اس طرح کے۔ تو آخرت مکی صورتوں کا ایک اہم چیپٹر ہے۔ اللہ رب العزت نے ان صورتوں میں اپنا تعارف کروایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروایا ہے، قرآن کریم کا تعارف کروایا ہے، اور آخرت کو مختلف انداز سے پیش کیا ہے۔ اور یہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے بار بار اٹھائی ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں، بالخصوص وہ جن کے ذہنوں میں فتور ہے، تکبر ہے، غرور ہے۔ تو یہاں اس کے بعد قیامت کی ہولناکیوں کا، حشر ثوانیوں کا تذکرہ ہے۔ اہل جنت پر اللہ جو انعامات کی بارشیں کریں گے اس کا ذکر ہے، اہل جہنم کی ہولناکی کا ذکر ہے، اور اسی طرح اہل مکہ سے اللہ نے مختلف انداز میں سوال کیے ہیں اور ان کو سمجھایا ہے، جھنجھوڑا ہے کہ کیا یہ نبی جو تم میں سے ایک شخص ہے اور اس نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، کیا تم سے کوئی چیز مانگتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے تو تم اس پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو عقلی طور پر اللہ رب العزت نے ان کو جھنجھوڑا ہے۔ اس سورت کی جو 2 آخری آیات ہیں، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اس میں صبر کا حکم ہے، اور ان آیات سے اہل علم نے 5 نمازوں کے اوقات کا استنباط کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ النجم ہے، تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے ستاروں کی قسم اٹھا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کو بیان کیا ہے کہ اے قریش مکہ ما ضل صاحبکم وما غوا، تم جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکا ہوا کہہ رہے ہو، گمراہ کہہ رہے ہو، طرح طرح کے اتہامات لگا رہے ہو، یاد رکھو یہ نہ بھولا ہے، نہ خود یعنی یہ گمراہ ہوا ہے، اور نہ ہی یہ کسی غلط راستے پہ چلا ہے، یعنی نہ یہ جان بوجھ کر اس نے غلط کوئی راستہ اختیار کیا ہے، نہ اسے بہکایا گیا ہے، نہ اس نے جہالت کی وجہ سے کوئی غلط راستہ اختیار کیا ہے، وہ سچا ہے، برحق ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو وہ اس کا جو نطق ہے، اس کا جو تکلم ہے، وہ اپنی
خواہشات نفس کی پیروی سے نہیں ہوتا، بلکہ وہ وحی سے بولتا ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرماتے ہیں جس کا تعلق قرآن کریم سے ہے، شریعت سے ہے، تو اس کی اساس اور بنیاد وحی ہے۔ آپ اپنی خواہش کے مطابق اور اپنی آرزو کے مطابق کوئی بول نہیں بولتے، بلکہ یہاں تک احادیث میں آتا ہے کہ آپ مزاح اور خوش طبعی میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہتے تھے جو خلاف واقعہ ہو اور خلاف حقیقت ہو۔ تو اس حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کا تذکرہ ہے، سدرۃ المنتہا کا ذکر ہے، جو واقعہ معراج میں آیات یہ پیش کی جاتی ہیں اس کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا یعنی چھٹے یا ساتویں آسمان پر وہ مقام ہے کہ جو آخری حد ہے، فرشتے بھی اس کے اوپر نہیں جاتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو وہاں اپنی اصلی حالت میں دیکھا، 600 پر تھے، اور بھی آپ نے ایک دفعہ دیکھا، تو یہ بڑی عظیم الجثہ مخلوق ہے، طاقتور ہے۔ اور جو واقعہ معراج اس حوالے سے مومنوں کو جو تحفہ دیا گیا نماز کا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، اور اسی طرح کہ جو حالت توحید میں فوت ہوگا اس کے عقیدہ میں شرک نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل جو شرک تھے ان کی مذمت کی ہے کہ تم جن کو پکارتے ہو یہ محض یہ نام تم نے رکھے ہیں، اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ سورہ نجم کے حوالے سے یہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے پورے مجمع عام میں پہلی مرتبہ جو مکمل سورت کی تلاوت کی وہ یہ سورت تھی، اور اس سورت کے اختتام پر آپ نے اور جس نے بھی سورت کو سنا، مسلم غیر مسلم سب سجدے میں پڑ گئے، اور ایک شخص امیہ بن خلف اور بعض روایات کے مطابق عتبہ بن ربیہ کا نام آتا ہے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ تکبر اور اناد کی وجہ سے انہوں نے مٹی ہاتھ میں لے کر اس کو اپنی پیشانی پہ لگا لیا۔ تو اس سورت کے آخر میں سجدہ ہے۔ تو ایک دوسری حدیث کی روشنی میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی تو آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ تو اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس سورت کا سجدہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اگر کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، یہ اللہ نے ایک قانون کے طور پہ فرمایا ہے کہ جو انسان جتنی محنت کرتا ہے ہم اسے بدلہ دیتے ہیں۔ تو جو انسان دنیا میں ایمان عمل صالح کی روشنی میں جتنی اس کی صحیح ہوگی، آخرت میں اسے اسی قدر بدلہ دیا جائے گا۔ ویسے بھی دنیاوی معاملات میں دیکھا جائے، محنت کوشش جو کاوش ہوتی ہے کسی بھی انسان کی، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی محنت کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اسی مقام پہ فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، کہ ایسے انسان کی محنت کو دکھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے پورا بدلہ دے گا۔ اس کی تائید سورہ زلزال کی آیت سے بھی ہوتی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورۃ القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، تو یہ صحیح روایات کی روشنی میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب کفار نے آپ سے کوئی بہت بڑا معجزہ طلب کیا تو اللہ رب العزت نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، غار حرا ان کے درمیان میں آ گیا، یعنی چاند کا ایک ٹکڑا
پہاڑ کی ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف، اور بہت سے لوگوں نے یہ منظر دیکھا، یہاں تک کہ تاریخی روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ بعض دوسرے عجمی ممالک میں بھی یہ شق قمر کو دیکھا گیا، اور لوگوں نے پھر تحقیق کی کہ واقعتاً یہ واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے، شک ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کفار نے چاند کو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا ہوا دیکھ کر بھی حق سے انکار کیا، عناد کی وجہ سے، حسد اور بغض کی وجہ سے۔ تو اس کا یہاں ذکر ہے، اور کچھ گزشتہ اقوام کا ذکر ہے، ان کی تباہی و بربادی کا، ان کی نعمتوں کا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے 4 بار تقریباً فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تحقیقی انداز ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ قرآن کریم آسان ہے پڑھنے پڑھانے میں، یاد کرنے میں، تحفیظ میں، حفظ میں، سمجھنے سمجھانے میں، اور اس پر عمل کرنے میں۔ تو قرآن کریم کو چونکہ اللہ رب العزت نے پوری نو انسانیت کے لیے کتاب رشد و ہدایت بنا کر بھیجا ہے، تو قرآن کریم کا سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، بالخصوص وہ عقائد جو کسی بھی انسان کے لیے ضروری ہیں، ان پر عمل کرنا اور ان کے مطابق زندگی گزارنا، یہ آسان ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں قرآن کریم میں غور و فکر، تدبر کی دعوت دی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، قرآن کریم میں غور و فکر کرنا قرآن کریم کے اہم حقوق میں سے ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جس قدر مسلمان قرآن کریم کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی قدر قرآن کریم میں غور و فکر سے دور ہیں۔ کتنے مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی چند آیات کا ترجمہ آتا ہے، قرآن کریم کے بعض اجزاء مجھے زبانی یاد ہیں۔ قرآن کریم کو ہم اپنی ترجیحات میں، رجحانات میں عملاً جب جگہ نہیں دیں گے، ہم قرآن کریم کے حقیقی انوار و تجلیات سے مستفیض نہیں ہو سکتے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو اپنے دلوں کا نور بنایا جائے اور اس میں غور و فکر کیا جائے۔ سورہ الرحمن کے آغاز میں اللہ رب العزت نے کفار کے 2 سوالوں کا جواب دیا ہے کہ رحمان کون ہے، دوسرا یہ کہ یہ نبی تو کسی اور سے سیکھ کر آتا ہے، کہتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا ہے۔ تو اللہ نے ان دونوں اشکالات کو دور کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ سورہ مدنیہ ہے، بعض اہل علم کے نزدیک مکیہ ہے۔ بہرکیف یہ وہ سورہ کریمہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کے سامنے بھی سنائی، اور جنوں نے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا، اقرار کیا۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے جو پہلی 4 آیات ہیں، اس میں اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا، اور پھر صفت رحمت کا ایک مظہر اتم قرآن کریم کا ذکر کیا، اور پھر فرمایا کہ جو قرآن کریم جو ہدایت ہے انسان کے لیے، اس کا ذکر کیا۔ خالق الانسان، قرآن کریم کا مخاطب اولین انسان ہے۔ علمہ البیان، وہ انسان جسے اللہ نے قوت گویائی، قوت بیان عطا کیا ہے۔ تو اس سے مراد انسان کی ہر وہ مادری زبان جس میں وہ اظہار معافی ضمیر کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد یہ کائنات میں منتشر بکھری ہوئی چند نعمتوں کا ذکر کیا۔ آسمان سے ان کا تعلق ہے، شمس و قمر سے، چاند ستاروں سے، زمین سے، اور اللہ نے بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ارشاد فرما کر جنوں کو، انسانوں کو جھنجھوڑا ہے۔ اے جنوں، اے انسانوں، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ ساری کائنات بکھری ہوئی ہے اللہ کی حقانیت اور اس کی صداقت پر دلالت کناں ہے۔ اسی طرح یہاں بھی
قرآن کریم کے دوسرے مقامات کی طرح اہل جنت ان کی نعمتوں کا ذکر ہے، اور اہل جہنم اور ان پر جو سختیاں ہوں گی اس کا ذکر ہے، اور اس حقیقت کا بھی ذکر ہے کہ یہ دنیا زوال پذیر ہے، یہ ختم ہونے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ رب العزت کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ سورۃ الواقعہ یہ مکی سورت ہے، 3 رکوع ہیں، اور یہ وہ سورت ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، سفید بال آپ کے ظاہر ہونے لگے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا شیبتنی ہود واخواتھا، اور بعض روایات میں ہے ہود والواقعات والمرسلات، کہ مجھے ان صورتوں کے مضامین نے بڑا کر دیا ہے، کیونکہ اس میں اللہ رب العزت نے گزشتہ اقوام و ملل کی تباہی و بربادی کا ذکر کیا ہے، اور اہل جہنم کی شناعت اور ان کی بدبختی کا ذکر کیا ہے۔ تو اس صورت کے آغاز میں اللہ نے 3 انسانی گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 السابقون الاولون، یعنی جو نیکی میں اطاعت میں بڑے ہوئے ہیں۔ دوسرا اصحاب المیمنہ، جنت میں جانے والے، اور تیسرا اصحاب المشأمہ، جہنم میں جانے والے۔ تو پھر اللہ نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جہنم کی ہولناکیوں کا اور اس کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں، عقلی انداز میں دلائل دیے ہیں اپنی خالقیت اور اپنی ربوبیت کے۔ سورہ الحدید مدنیہ ہے، اور اس میں اللہ نے شروع ہی میں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کہ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ اللہ نے اپنی بادشاہت، سلطنت کا ذکر فرمایا ہے، اور انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا ہے، جہاد کا یہاں ذکر ہے، اور ایک اہم آیت جو ہم سب کے لیے ان حالات میں چشم کشا ہے، عبرت امیز ہے، آیت نمبر 16 الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا وہ وقت آ نہیں گیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور قرآن کریم کے لیے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو کتاب دی گئی اس سے پہلے ان پر مدت دراز ہو گئی، بس ان کے دل سخت ہو گئے، ان کی اکثریت فسق و فجور والی ہیں، گناہ گار ہیں۔ اس آیت کا ماحصل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو نصیحت کی ہے، اور بڑے اچھے انداز میں ان کو سمجھایا ہے کہ دیکھو تم اللہ اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ جو حق ہے، قرآن کریم ہے، اس کے احکامات، تعلیمات کو مانو، تسلیم کرو، اور اللہ کی اطاعت کی طرف آ جاؤ، بندگی کی طرف آ جاؤ۔ تو بالخصوص وہ نوجوان جو خواب غفلت کی نیند میں مدہوش ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس آیت پہ بار بار غور کریں، فکر کریں، اور وہ لوگ جن کے دل پتھرا چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں، وہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، انشاءاللہ ان کے دل اس سے نرم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا ہے، اور فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، جو کچھ زمین میں ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، تقدیر کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اور فرمایا آخر میں ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ فضل و کرم اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ بہت ہی عظیم فضل والا ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔